وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ پرندہ جب زندہ ہوتا ہے تو چیونٹیوں کو کھاتا ہے، جب مر جاتا ہے تو چیونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ ہنسی خوشی خود کو جلاتے رہیں، اس خوش فہمی میں کہ سامان سکون تو میسر ہے۔ محتاج معذوری نہیں، آپ کی سوچ بناتی ہے۔ عمر کی اونچائیوں کو چڑھتا ہوا شخص یہ بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت قدم بقدم 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ تھکے بغیر، رکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، تنقید کی پرواہ کیے بغیر، صلے کی تمنا کیے بغیر، ہر موسم ہر حالت میں چہرے پر مسکراہٹ، دل میں محبت، لب پر دعا، حوصلے اور جرأت کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا نام باپ ہے۔ تو نفس کی تمنا پوری کرنے میں مصروف ہے اور وہ تجھے برباد کرنے میں مصروف ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ غلطی پر ساتھ چھوڑ کر جانے والے بہت ملتے ہیں، سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ لوگوں کے چہرے پر مت جائیں، چہرے سے بڑا کوئی نقاب نہیں ہوتا۔ جب رشتوں میں ضد اور مقابلہ آ جائے تو یہ دونوں جیت جاتے ہیں، بس رشتہ ہار جاتا ہے۔ لاکھ ارد گرد اپنی حفاظت کی لکیریں کھینچو، ایک بھی ان میں نہیں ماں کی دعاؤں جیسی۔ جو قیمتی چیزیں بن مانگے مل جائیں، بدقسمتی سے ہم انہیں قیمتی کے زمرے میں رکھتے ہی نہیں۔ غافل کے لیے ساری کائنات حجاب ہے اور جاگنے والے کے لیے ساری کائنات انکشاف ہے۔ وقت گزرتا دکھائی نہیں دیتا، پر ہر چہرے پر ایک داستان لکھ جاتا ہے۔ غربت سوتیلی ہوتی ہے اور دولت کے 101 رشتہ دار نکل آتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے معاف کرنے سے خوشی ملتی ہے اور انتقامی جذبات سے دل میں رکھنے سے انزائٹی اور ڈپریشن کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ قربان جائیے، اللہ کریم فرماتا ہے، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر سے کام لو اور بخش دو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کے ہر حکم میں تمہارا فائدہ ہے۔ کیوں، کیا اور کیسے مت سوچو، بس ایمان اور یقین کے ساتھ عمل کرو۔ بہترین دوست وہ ہوتا ہے جس سے آپ سیکھ جائیں، جو آپ کی تربیت کر دے، جو آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کرے، جو آپ کو روک لے، آپ کو گرتے ہوئے تھام لے اور بھلائی کے راستے سے کبھی ہٹنے نہ دے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ اپنا سفر جاری رکھیں، خوبصورت منزلوں کے راستے اکثر دشوار ہی ہوا کرتے ہیں۔ کتا فقیر پر اس لیے بھونکتا ہے کہ لوگوں سے نہیں، اللہ سے مانگو۔ دوسروں کو مٹانے والے ربڑ کی طرح ہوتے ہیں، گھس گھس کر ایک دن خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ عقل کی تعریف کیا ہے؟ بے عقلوں کے ساتھ گزارا کرنا۔ اگر آپ خود کو دانا سمجھتے ہیں اور نادان کے ساتھ گزارا کرنا نہیں آتا تو پھر نادان تو آپ ہی ہیں۔ اور پھر ایک دن سب کے الگ الگ مکان ہو جاتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کے مہمان ہو جاتے ہیں۔ ہر جگہ بیٹھنا اور منہ مارنا کبھی کبھی مہنگا بھی پڑ جاتا ہے۔ 2 4 نہیں، مجھے فقط ایک دکھا دو، انسان جو اندر سے بھی باہر کی طرح ہو۔ یہ شہر طلسمات ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے، پہلو میں کھڑا شخص فرشتہ ہے کہ ابلیس۔ باپ کا درد سمجھتی ہے، ماں کے آنسو پوچھتی ہے، بھائی کے دکھ لے کر
ان پر اپنے سکھ لوٹا دیتی ہے۔ یہ بیٹیاں بھی تو ماں جیسی ہوتی ہیں۔ بے شک ماؤں کی دعاؤں نے ہمیں ایسی ایسی چیزوں سے بچایا ہوا ہے جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ بحیثیت ماں اپنے بیٹے کو سکھاؤں گی مر جانا مگر کسی کی بیٹی کے خواب دکھا کر اسے مرنے کے لیے مت چھوڑنا۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے۔ لوگ توڑتے وقت نہیں سوچتے کہ ہماری ماں نے ہمارے کتنے لاڈ اٹھائے ہیں۔ دھوپ میں جیسے گھنے پیڑ کھڑے ہوتے ہیں، بھائی چھوٹے ہوں تو بھی بڑے ہوتے ہیں۔ بھائی تو دل کی دعا ہوتے ہیں، دل کا سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں۔ نہ گل کھلے ہیں نہ ان سے ملے نہ میں پی ہے، عجیب رنگ میں اب کے بہار گزری ہے۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت سے نہیں، اس کا تعلق تربیت، طبیعت اور نیت سے ہے۔ ہماری اپنی فقیری ہے، بادشاہی ہے، ہمارے مسئلے دربار تک نہیں آتے۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ بڑی بڑی محنتیں برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس بڑھیا کے نصیب سے بچائے جس نے محنت سے سود کاتا اور سب الجھا دیا، اور دعا کرو کہ یا رب العالمین ہماری محنتیں ضائع نہ ہوں، ورنہ بڑے بڑے لوگوں کی محنتیں ضائع ہو گئیں۔ آمین۔ دلوں میں خوف تھا نہ دہشتوں کا پہرا تھا، میرے خیال میں یہ دور ہی سنہرا تھا۔ خوف خدا ایک چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف ظاہر نظر آتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے، تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ مومن پر 3 احسان کرو۔ نمبر 1، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو۔ نمبر 2، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو۔ نمبر 3، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ میں خدا سے ڈرتا ہوں، اور خدا کے بعد میں زیادہ تر ان لوگوں سے ڈرتا ہوں جو اس سے نہیں ڈرتے۔ دوسروں سے بدگمان ہونے میں جلدی مت کیا کریں، کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ اولاد کو نافرمانی سے کیسے بچائیں؟ کوئی ایسا کام کہنا ہو جس میں اندیشہ ہے کہ وہ بیٹی یا بیٹا نہیں مانے گا تو اسے حکم دینے کے انداز میں نہیں بلکہ نرمی کے ساتھ مشورہ دینے کے انداز میں کہیں تاکہ وہ نافرمانی کے گناہ سے محفوظ رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کے حساب سے پہلے اپنے نفس کا احتساب کرے اور موت کے بعد اس کے لیے عمل کرتا رہے، اور بے وقوف وہ ہے جو خواہشات نفس کے پیچھے چلے اور اللہ سے جنت اور آخرت میں اپنی خواہشات کے پورا ہونے کی امید لگائے۔ میری ماں بھائی ہنستے ہیں تو میری دنیا مسکراتی ہے۔ نوٹوں کی گڈی میں خون سے زیادہ طاقت ہوتی ہے جو رشتوں اور ضمیر کو کرید کرید کر کھا جاتی ہے۔ کیسے کہوں کہ اس دل کے لیے کتنے خاص ہو تم، فاصلے تو قدموں کے ہیں پر ہر وقت دل کے پاس ہو تم۔ باپ نے پاؤں میں پگڑی رکھ دی، ماں نے ہاتھ جوڑ دیے، بیٹی نے روتے ہوئے زندگی گزار دی، کوئی ثانی نہیں لڑکی کے حوصلے کا۔ بے شک خلیل جبران نے کہا تھا، جب کبھی میں نے صبر کی زمین میں اپنے درد کا پودا سینچا، بدلے میں اس نے مجھے خوشی کا پھل دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ جب انسان کے 2 ہاتھ سلامت ہوں
اس کی عزت کسی سے کچھ نہ لینے میں ہی ہے۔ جو ہاتھ پھیلاتا ہے وہ اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص تم میں سے موت کی آرزو نہ کرے، اگر وہ نیک ہے تو ممکن ہے نیکی میں اور زیادہ ہو، اور اگر گناہ گار ہے تو ممکن ہے اس سے توبہ کر لے۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ رشتے گھڑی کے اعلان نہیں ہوتے کہ جب چاہا سیٹ کر لیا۔ بعض رشتوں کے نام نہیں مقام ہوتے ہیں۔ دکھ تکلیف میں ساتھی بننا پڑتا ہے۔ راہیں جدا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، راہیں ملانا کسی کسی کو آتا ہے۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، اگر تم یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ جن لوگوں کے خیالات اچھے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے۔ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں، عمل کرو تو زندگی سنور جائے۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ کہہ دو کہ ان کو وہی زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام جانتا ہے۔ تقوی والا انسان دوسروں کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ جس سے ملتا ہے چہرے پر مسکراہٹ لیے ملتا ہے۔ اس کے بولنے اور چلنے میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ وہ خود بھی خوش رہتا ہے اور دوسروں کو خوشیوں میں شریک ہونا جانتا ہے۔ مومن خاموش ہوتا ہے مگر اندھا نہیں ہوتا، یعنی وہ جانتا ہے کہ کون اس کے خلاف ہے، مگر پھر بھی وہ سب کے لیے اپنے دل کو صاف رکھتا ہے۔